ہمارے ذہن میں جو دوسرا خیال آتا ہے نا وہ مردانہ کمزوری کا کہ حکیم صرف اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے رہ گیا ہے۔ بواسیر کے حوالے سے بات کریں، خونی ہو یا بادی ہو، دونوں کا علاج کیا ہے اور گھر بیٹھے ہو ہمیں کس ٹائم پہ کیا کھانا چاہیے، ناشتہ کس طرح ہونا چاہیے، یہ تو فلویری سی ہو جاتی ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے؟ بچوں کے اندر چڑچڑا پن اور ان کی گروتھ اور قد کو لے کے بڑے مسائل ہیں والدین کے، جی قد نہیں بڑھ، چھوٹی مکھی کا شہد یا بڑی مکھی کا شہد، اس کے فائدے بتا دیں جی۔ کلونجی کا کھانے میں استعمال کیسا ہے اور یہ ہمارے صحت کے لیے کتنی اثر انداز؟ بڑے بڑے دیواروں کے اوپر اشتہارات ہوتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ شرطیہ پیدا ہوگا، حکیم صاحب کے پاس آ جائیں۔ ڈائبٹیز جب آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ساتھ ہی مردانہ کمزوری کا بھی جو ہے نا ایک مسئلہ ساتھ جڑ جاتا ہے۔ عقدہ ایک پودا ہوتا ہے، عقدہ ان دا دودھ پتاشے تے لا کے کھان دا کوئی فائدہ ہے۔ ڈفرینٹ قسم کے مارکیٹ میں آئل بھی آ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لے کے بڑے ہی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے، سائز بڑھانے کے چکر۔ کیا سائز بڑھ سکتا ہے؟ حکمت میں علاج ہے نہیں ہے؟ آج بتا دیں۔ ٹائم سے پہلے ایجیکولیشن ہو جاتی ہے، یہ بڑے مسائل ہیں۔ وہ بیچارے کیا کریں، اپنی ڈائٹ کس طرح کریں، یا کوئی میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کا میزبان زین آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں 365 پلس پوڈ کاسٹ۔ اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے نا، اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ آپ ہمیں دعائیں دیں گے اور آپ گھر میں بیٹھے آپ کا سی ٹی اسکین بتا دیں گے آپ کے اندر کون سی بیماری اور اس کا علاج گھر کے کچن کے اندر ہے۔ اور ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس حوالے سے ماہر ہے اور باپ دادا سے یہ حکمت میں اپنا نام بنا چکے ہیں اور نماز کے ماہر ہیں۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ نبض دیکھ کے آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے کون سے کڈنی میں کتنا سٹون ہے اور کس سائز کا ہے۔ آپ کی نبض دیکھ کر بتائیں گے کہ آپ کی ایچ پی کتنی ہے۔ آپ کی نبض دیکھ کر آپ کے اندر ہر طرح کی بیماری کی تشخیص کر دیں گے، جس کے لیے ڈاکٹرز کئی ٹیسٹ لکھتے ہیں اور وہ صرف آپ کی نبض دیکھ کر۔ اور یہ کوئی ہم ایسے دعویٰ نہیں کر رہے بلکہ یہ آپ کو مختلف پروگرامز کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے چینل پہ ہمارے پروگرام پہ بہت شکریہ۔ بڑا نام ہے جناب حکیم عطا الرحمان صدیقی صاحب، اور یہاں صرف پاکستان کے اندر ان کی مقبولیت نہیں ہے بلکہ جتنے بھی عرب ممالک کے لوگ ہیں، عرب ہیں، وہ ان کو خصوصی طور پہ بلاتے ہیں تاکہ ان سے اپنا علاج کروا سکے، اور علاج بھی یہ غذا کے ذریعے بتاتے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے۔ حکیم عطا الرحمان صدیقی صاحب، سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر۔ بہت شکریہ۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر۔ حکیم صاحب، نبض کا جو نماز کا بتا رہے ہیں کہ نبض دیکھ کر آپ بتا دیں گے کہ سی ٹی اسکین ہی کر دیتے آپ پورا ایک بندے کا، یہ ممکن کیسے ہے؟ اور یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا اور یہ ابھی آپ کے پاس بھی یہ ہنر ہے، یہ تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، بات یہ ہے کہ نہیں طاقت ما سوائے اللہ کے، کہ اللہ کی ذات کے امر اور مشیت کے بغیر انسان پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو یہ سب اس کی رحمت کا فعل ہے کہ اللہ پاک نے اطباء کو یہ خاصیت دی ہے کہ وہ نبض کے ذریعے بہت سی بیماریوں کی ڈائگنوز تشخیص کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارا ایک چونکہ خاندانی سلسلہ ہے، ہم نے اپنے آباء و اجداد بزرگوں سے یہ نبض کا علم لیا، اور آج اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرانے کہنہ اطباء ہوتے تھے وہ باوضو رہتے تھے ہر وقت، اور ان کا لو اللہ سے لگا ہوتا تھا، چونکہ ایک ایسا مقدس پیشہ ہے جو انسان کی صحت کے حوالے سے اللہ نے جوڑ دیا ہے اور انسان کو مسیحا بنا دیا ہے انسان کی صحت کا۔ تو یہ اس کی رحمت ہے جس کو وہ حکمت عطا کرے، اور حکمت نام ہے عقل، شعور اور دانائی۔ جسے اللہ نے حکمت سے بھر دیا، حکمت دے دی، گویا اس کو سب کچھ دے دیا۔ تو یہ جو نبض کا علم ہے یہ مانگا جاتا ہے۔ ہمارے بزرگ تہجد میں اپنے پیشنٹس کے لیے رو کے دعائیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں آپ کبھی تصور کریں کہ ڈاکٹر کیا اپنے مریض کے لیے دعا کرے گا؟ یہ ناممکن ہے۔ لیکن الحمدللہ جو ہمارے اکابر تھے، جو ہمارے بڑے تھے، انہوں نے جو ہمیں لائن دی، رہنمائی دی، جو ایک ہمیں ٹائم فریم دیا، تو ہم انہی کے نقش قدم پہ چل کے آج اللہ نے ہمیں یہ مقام عزت دی ہے کہ ہم نبض دیکھ کے پیشنٹس کی جو بھی بیماریاں، بالخصوص جو بلڈ پریشر کی ایشوز ہیں، کولیسٹرول کی ایشوز ہیں، یا دل سے متعلقہ کوئی بیماریاں ہیں، یا انزائٹی ڈپریشن کے ایشوز ہیں، یا یہ گھٹنوں کے، جوڑوں کے اور موہروں کے مسائل ہیں، یہ الحمدللہ ہم نبض دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے، بڑی بات ہے۔ اور حکیم صاحب، آج کل کے دور میں نا جیسے کوئی لفظ حکیم ہمارے ذہن میں آتا ہے نا تو ہمارے ذہن میں جو دوسرا خیال آتا ہے نا وہ مردانہ کمزوری کا، کہ حکیم صرف اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے رہ گئے ہیں۔ اور کچھ تو حکماء حضرات ہیں جنہوں نے ایلوپیتھی کی جو مردانہ
ہے کمزوری بڑھانے والی ادویات ہوتی ہیں ان کو پیس کے ان کا پاؤڈر وہ اپنی میڈیسن میں یوز کروا رہے ہوتے ہیں. ایسا ممکن ہے نا؟ جی بالکل. دیکھیں ہر جو پیشہ ہے اس کے اندر کالی بھیڑیاں کالے بھیڑ ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, اور نان کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر جب سے یہ 2012 میں قانون سازی ہوئی ہے, ڈریپ کا قانون آیا, پنجاب ہیلتھ کمیشن آیا, تو جو گندے لوگ تھے, جو نان کمپیٹنٹ لوگ تھے, ان کا جو ہے نا کلا کما ہو گیا. اب ماشاءاللہ جو اچھے شفاف اور صاف ستھرے لوگ اور جو مستند طبیب ہیں وہ اس ٹائم پاکستان میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور باقی رہا جو آپ نے اعتماد اور اعتقاد کی بات کی, دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ WHO یہ کہتا ہے کہ پاکستانی پورے ایشیا کے اندر جو سب سے زیادہ علاج سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں وہ حکمت کا علاج ہے. ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ مستفید ہو رہے ہیں وہ حکمت کا علاج ہے. لیکن ہم یہ کسی علاج کو ڈینائی نہیں کرتے. ایلوپیتھی کی ایک اپنی مقبولیت ہے, ہومیوپیتھی کی اپنی جگہ ہے, لیکن حکمت جو ہے ایک ایسا زبردست علم ہے جو نباتات کا علم ہے, جو نبی مہربان آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں ہدایات ملی ہیں اس سے ہمیں بہت سی رہنمائی ملی ہے. چونکہ آپ پورے معاشرے پوری امت کے جو سب سے بڑے طبیب تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور ان کی جو حکیمانہ جو باتیں تھیں وہ آج ہم اسی کو اپنے پیرامیٹرز پہ اتارا ہے. آپ دیکھیں کرونا کے دور کے اندر جب کرونا آیا تو جو چیزیں کرونا میں پوری دنیا کے ریسرچرز نے اور پوری دنیا کے جو سائنسدانوں نے بتائی ہیں وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے 1400 سال قبل بتا دی تھی کہ جب آپ نے گھر میں جانا ہے تو جوتی اتار کے جانی ہے, جب آپ نے کھانا کھانا ہے تو ہاتھ دھو کے کھانا ہے, جب آپ نے کوئی بھی چیز کھانا سے پہلے شروع کرنی ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے. یعنی یہ تمام باتیں ہمیں 1400 سال قبل پہلے ہمارے آقا علیہ السلام نے بتا دی تھی. تو یہ ساری مطلب چیزیں ہمیں پتہ چل گئی لیکن ہم عمل نہیں کر رہے, اس طرح کرنا چاہیے. اچھا حکیم صاحب, آج کل نوجوانوں کے اندر امیونٹی کا بہت ایشو ہے. جی ٹھیک ہے, فلو بہت جلدی ہو جاتا ہے, نزلہ زکام, ایسی جتنی بیماری ہیں جس کا تعلق امیونٹی سے ہوتا ہے وہ بہت جلد اس میں لاحق ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل غذا کے ساتھ کیسے؟ جی بالکل. دیکھیں یہ جتنے بھی اس دور کے موذی امراض ہیں وہ کیوں ہم پر غلبہ پا چکے ہیں. مثال کے طور پہ کرونا ہے, ڈینگی ہے, فلانا فیور, یلو فیور, یہ کیوں ہم پہ غلبہ پا چکے ہیں کہ اس دور میں انسان کی امیونٹی زیرو پہ آ گئی. اور امیونٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی دوائی کا نام ہے, امیونٹی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سٹائل کا نام ہے. امیونٹی آپ کا لائف سٹائل ہے. یعنی آپ کے اندر جو بیماریوں سے بچنے کا مدافعاتی نظام ایک لائف سٹائل بہتر کر سکتا ہے وہ کوئی دوائی یا کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. اچھا امیونٹی کے حوالے سے ہمارے بچوں میں یا بڑے جو بھی ہیں ان میں اگر ڈاؤن ہے تو اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو اللہ پاک نے رات بنائی ہے آرام کے لیے, دن بنایا کام کے لیے, لیکن انفارچونیٹلی رات کو کام ہو رہا ہے, دن میں آرام ہو رہا ہے. تو جب ہم فطرت کے برخلاف چلتے ہیں تو وہاں بیماری پیدا ہوتی ہے. بڑی بات کہہ دی. اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر 4 ایسے گھنٹے ہیں 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک جب آپ پورا دن کام کاج کرتے ہیں, آپ سوچتے ہیں, فکر کرتے ہیں, اپنے معاش کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, تو آپ کے اعصاب, آپ کے عضلات اور آپ کے سیلز تھک جاتے ہیں. تو ان 4 گھنٹوں میں ان سیلز کی ریپیئرنگ ہوتی ہے. لیکن آج کا نوجوان وہ 4 گھنٹے موبائل کے اوپر, ٹیلی ویژن کے اوپر یا مختلف اور رانگ ایکٹیویٹیز میں گزار دیتا ہے, تو وہ کیسے صحت مند ہو سکتا ہے. اسی طرح دوسری چیز ایکسرسائز ایسی چیز ہے کہ صبح اٹھ کے ارلی ان دا مارننگ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کی بالوں سے لے کے ناخن تک ہر چیز چاقو چبند ہو جاتی ہے. لیکن پھر افسوس یہ کہ آج کا بچہ, آج کا نوجوان ایکسرسائز کے ٹائم, صبح کے ٹائم جب رزق بٹ رہا ہوتا ہے, جب صحت مل رہی ہوتی ہے, تو وہ حالت نیند میں ہوتا ہے. تو وہاں صحت کیسے ملے گی, وہاں امیونٹی کیسے بہتر ہوگی. اسی طرح غذاؤں کی طرف اگر آپ آئیں تو آج وہ غذائیں جو ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے کہ فائبر انسان کی صحت ہے, ہر پھل, ہر سبزی, ہر اناج ہر بچے کو کھانی چاہیے. چونکہ کسی کے اندر فاسفورس ہے, کسی میں میگنیشیم ہے, کسی میں زنک ہے, کسی میں B12 ہے. تو جب یہ تمام نیوٹریشن ہمیں ملیں گی ان پھلوں سے, سبزیوں سے, اناج سے, تو ہماری قوت مدافعت بہتر ہوگی. لیکن آج آپ سوچئے کہ یہ چیزیں کیا ہمارے بچے کھا رہے ہیں. ان کے برخلاف آپ چلے جائیں, بچے سلانٹیاں کھا رہے ہیں, بچے جنک فوڈ کھا رہے ہیں, بچے پیزا کھا رہے ہیں. شریعت مطہرہ میں بھی ہمیں حکم ہے کہ آپ نے 3 حصہ رکھ کے اپنے کھانے کو کھانا ہے. ایک حصہ آپ نے غذا کا, دوسرا آپ کے سانس کا, ہوا کا, اور تیسرا پانی کا. لیکن آج ہم اپنے پانی کا اور جو ہوا کا حصہ ہے اس کو بھی غذا سے بھر لیتے ہیں, اس طرح سیر ہو کے کھانا کھاتے ہیں. تو وہاں ہمیں کہاں شفا ملے گی, وہاں کہاں صحت رہے گی.
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جب ہم نے فطرت کے برخلاف اپنی زندگی کو کر لیا ہے تو آج بیماریوں نے ہمیں گھیر لی ہے. ہم پھل فروٹ اور سبزیوں سے نکل آئے اور وٹامنس کی ٹیبلٹس کی طرف چلے گئے, کیا یہ ٹھیک عمل ہے؟ دیکھیں وائٹامنس کی ٹیبلٹ اس دور میں کمپلسری بھی ہو گئی ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہماری باڈی میں کچھ ایسے پیشنٹس کے مزاج ہیں جو سنتھیٹک چیز کو بالکل برداشت نہیں کرتے. اور وائٹامنس کی بارے میں بتا دوں کہ اکثر لوگ سیلف میڈیکیشن پہ بھی جو ہے نا وائٹامنس صبح کچھ کھا رہے ہیں, شام کو کچھ کھا رہے ہیں, اور 1-1.5 ماہ بعد پتہ لگتا ہے ان کے گردوں میں پتھریاں بننا شروع ہو گئی. تو یہ جو وائٹامنس بلا وجہ ٹیبلٹس کی وجہ سے پتھریاں بن جاتی ہیں. دیکھیں میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. سیلف میڈیکیشن یعنی کہ جو خود سے علاج کرنا. آپ اپنے مسند ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جو آپ کے اندر کیمیاوی کمی ہے اس کے مطابق اگر آپ نیوٹریشن لیں گے تو وہ آپ کی باڈی کی کمی کو پورا کرے گا. اگر وہ نیوٹریشن پورا ہوگا اور آپ اپنی مرضی سے A to Z نیوٹریشن لے رہے ہیں اور کچھ نیوٹریشن آپ کی باڈی میں زیادہ ہیں تو وہ جو ایکسیس نیوٹریشن ہے وہ آپ کی باڈی میں کرسٹل آکسیلیٹ بنائے گا, وہ آپ کی باڈی میں سٹون بنائے گا, کینکریشن بنائے گا, جس سے آپ کے گردوں میں پتھری کا خدشہ ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ جو بڑا مزہ آ رہا ہے اور میں نے ان کو آف کیمرہ اپنی نبض بھی دکھائی تھی اور بہت ساری مطلب جتنا جو بھی تھا نا انہوں نے سچ بتایا, میں خود بڑا حیران ہوا. تو حکیم صاحب بواسیر کے حوالے سے بات کریں, خونی ہو یا بادی ہو, دونوں کا علاج کیا ہے اور گھر بیٹھے ہونا چاہیے؟ ہاں جی بالکل. بواسیر پہلے میں ایک چیز بتاؤں کہ 3 چیزیں ہیں جو مختلف جو ہے نا علامات ایک ہی ہوتی ہیں اور اس کے اسباب الگ ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے بواسیر جس کے اندر ہیمورائڈز بنتے ہیں, مسے بنتے ہیں, اور سب سے پہلے مسے آنتوں کے اندر بنتے ہیں, پھر وہ ریکٹم میں باہر بنتے ہیں اینس روٹ کے اوپر. دوسری چیز ہوتی ہے نواسیر, جس کو ہم فسچولا بھی کہتے ہیں. فسچولا جو باہر بن جاتا ہے اوپر جی, یہ مقد سے ہٹ کے 1-1.5 انچ نیچے یا اوپر ایک پھوڑا بن جاتا ہے, بالکل لٹک رہا ہوتا ہے جی. یہ وہاں سے ردی مادہ رستا ہے, کبھی گندا بلڈ آتا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے. یہ بھی ایک قسم ہے جو بواسیر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور تیسرے نمبر پہ ایک چیز ہوتی ہے فشر, جس کے اندر آپ کے مقد کے جو مسلز ہیں ان میں کٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں, سوراخ بھی ہو جاتے ہیں. جی سوراخ بھی ہو جاتے ہیں, کٹس بھی بن جاتے ہیں, اور پھر یہ آپریشن ہوتا ہے اس کا, نکالا جاتا ہے اس کا پورا وہ مسلز کو کاٹ کے, اور یہ بڑا ہی تکلیف دہ عمل ہے. بار بار یہ بن جاتے ہیں, پھر بھی بن جاتے ہیں. جی بالکل, یہ آپریشن بھی اس کا حل نہیں ہے, بلکہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اپنی باڈی کی خشکی زائل نہیں ہوگی, تراوٹ بحال نہیں ہوگی, تو اس کے مسلز اپنی نارمل پوزیشن میں. یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں, یہ میں نے پیشنٹس کو دیکھی ہیں, اور میں اس حوالے سے بڑا جو آپ بتا رہے ہیں اس کا حل بتا دیں. حل دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے کہ سرخ مرچ کا استعمال گھر سے بالکل کم کریے. کم کرتے ہیں. بلیک مرچ کر سکتے ہیں, بلیک مرچ کا استعمال کر لیں, سبز مرچ کا استعمال کر لیں, اچھی ہے وائٹ مرچ جو دکنی مرچ ہے اس کا استعمال کر لیں, یہ پھر بھی صحت کے لیے مفید ہیں. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں رمضان کا وقت گزر رہا ہے اور جتنے بھی ہمارے کھانے ہیں مثال کے طور پہ ان میں مسالہ جات ڈالے جاتے ہیں, اس کے بعد آپ فروٹ چاٹ کھا رہے ہیں, کہنے کو تو آپ پھل کھا رہے ہیں پر اس کے اوپر آدھا چمچ 1 چمچ جو ہے نا چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں. وہ کیا ہے, وہ السر پیدا کرتا ہے, میدے کا السر پیدا کرتا ہے چاٹ مسالے. اسی طرح آپ فروٹ دہی بلے ہیں, آپ ایون کہ آپ وہ گھروں میں سموسے پکوڑوں کے اوپر بھی وہ چاٹ مسالہ ڈالا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں صحت کے لیے بڑی مضر ہیں. دوسرا ہماری جو خوراک ہے, خوراک کے اندر خود چیزیں جنک فوڈ بہت استعمال ہے, لوبریکن چیزیں کم ہیں. جب آپ کے اندر جنک فوڈ اور ڈرائی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں تو قبض کا معاملہ پیدا ہوتا ہے, اور قبض کو طب کے اندر ام الامراض کہا گیا ہے. اور قبض کی وجہ سے جب آپ کی کھائی ہوئی غذا ایک بروقت ٹائم کے بعد اس کا جسم سے خارج ہونا جسم کو مختلف بیماریوں سے پاک صاف کرتا ہے. جب وہ انڈائجسٹڈ فوڈ آپ کی باڈی میں رکے گا تو وہاں تعفن پیدا ہوگا, وہ خمیر پیدا ہوگا جو آپ کے اندر وہ بخارات پیدا کرے گا جس سے بلڈ پریشر کا خدشہ ہے, جس سے آپ کو بواسیر کا خدشہ ہے, جس سے آپ کو شوگر ہو سکتی ہے. تو یہ جو قبض ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے, اور قبض کے لیے ہمارے پاس اور بواسیر کے لیے ایک بہترین چیز جو اس کا قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اس کی والتین والانجیر کی قسم کھائی ہے, انجیر کا استعمال. جن کو بواسیر ہے یا قبض ہے وہ رات سوتے ہوئے 2 عدد انجیر روزانہ کھانا شروع کر دیں. سوتے ہوئے کھانی ہے؟ جی سوتے ہوئے کھانی ہے, چونکہ اس کے اندر جو باریک دانے ہوتے ہیں وہ ساری رات آنتوں کے اندر اپنا ورک کرتے ہیں. اچھا, یعنی اس کا ایک خاص طریقہ ہے, اور صبح میں اجابت بھی کھل کے ہوتی ہے, قبض بھی ٹھیک ہو جاتی ہے, اور بواسیر کے مسئلے
बॉडी से ख़त्म हो जाती है। चिया सीड के हवाले से भी बता दें कब्ज़ का, उससे कितना फ़ायदा हो सकता है? चिया सीड बेसिकली एक फाइबर है और ये यूरोपियन कंट्रीज़ का बेसिकली, हमारे यहाँ तुख मलंगा है, हमारे पास इसका मुतबादिल जो हमारे कंट्री में ग्रो होता है वो तुख मलंगा है। हाँ। और तकरीबन मैकेनिज्म सेम ही है। ये बॉडी के अंदर बेहतरीन फाइबर है और ये वज़न को भी कम करता है और जिस्म के अंदर जितने, बल्कि आप ये कह लें कि हमारे आंतों के अंदर ओबियसली ये लग्जैटिव प्रॉपर्टीज़ रखता है कब्ज़ कुशा। और तीसरे नंबर पे ये कि हमारी बॉडी के अंदर से रद्दी मादों को खारिज करती हैं चीज़ें। और चौथे नंबर पे इसकी जो अहम चीज़ ये है कि ये एंटी ओबेसिटी है। आपकी बॉडी के अंदर जो मोटापे के मामलात हो रहे हैं, ओबेसिटी पैदा हो रही है, उसको भी ये कम करते हैं। इसको खाली पेट लेना चाहिए ना, सुबह खाली पेट पानी के अंदर जो है रात को आपने भिगो के रख चिया सीड को रात को भिगो के उसको आप सुबह में पानी उसका पी लें। सुबह निहार मुँह आप इस्तेमाल अच्छा करें। एक चीज़ है हकीम साहब, जो मैंने ये मेरे कुछ जानने वाले हकीम हजरात हैं और एक दोस्त है उसने भी अभी तिब्का किया है, तो एक बड़ी चीज़ होती है कि खुराक का एक टाइम होता है। जी जी, हिकमत के अंदर हमें नहीं पता, कहते हैं कि या तो असर के टाइम वो खानी है चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी हम मोटापे की तरफ जा इसी वजह रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है प्रॉपर। जी जी, ऐसा है पॉसिबल? हमें किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, नाश्ता किस तरह होना चाहिए, ये तो बताएं। देखें, जब रमज़ान आता है तो ये रमज़ान हमें अल्लाह पाक ने एक नेमत अता की है। आपने जो सवाल किया उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ एक मिसाल के तहत। हम पूरा साल 11 माह बदपरहेजियाँ करते हैं और अपनी लाइफ को बेतदाली से गुजारते हैं। और ये जो साल में 1 माह या 29 दिन जो अल्लाह पाक ने हमें रोज़े की शक्ल में नेमत दी है रूटीन पे सर, ये हमारी ये असल चीज़ है। तो वो खूबसूरत क्या, यानी आपने सुबह में जब सहरी में खाना खाना है तो उस टाइम खाया हुआ खाना जुज़े बदन बनता है। जो लोग लागर हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो जो कहते हैं हमारे अंदर फरबी नहीं आती, तो उनको चाहिए सुबह उठ के सहरी के टाइम खाना खाना शुरू कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटे हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। और वॉक, मैं वर्ष कर रहा हूँ कि वॉक तो बहुत ज़रूरी है। सुबह की वॉक जो है अर्ली इन द मॉर्निंग, वो तो आपकी उम्र को बढ़ाती है। कितनी देर बाद वॉक करनी चाहिए या फौरन कर सकते हैं? नहीं, खाने के बाद चहलकदमी होती है, वॉक खाली पेट होती है। और सबसे बेस्ट वॉक सुबह है, अर्ली इन द मॉर्निंग। और अगर सेकंड ऑप्शन है तो वो शाम में सुपर टाइम में वॉक होती है। मगरिब के बाद चहलकदमी कर सकते हैं आप, उस तरह वॉक नहीं कर सकते। और इसी तरह अल्लाह पाक ने जो सुबह के औकात में पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं और ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, और शाम के वक्त में जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़र है। तो इसलिए जो सुबह की वॉक है वो हमारी सेहत के लिए हर सूरत में बेहतर है। अच्छा, मैंने पूछा था कि कुछ एक मिथ भी है कि मछली खाने के फ़ौरन बाद दूध नहीं पीना चाहिए, आपको वो फुलवैरी सी हो जाती है। जी जी, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तक हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं इस 35 साल के तजर्बे में, तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा पेशेंट नहीं आया। बहुत से लोगों ने मछली के ऊपर दूध पिए हैं, लेकिन जिनको ये फुलबेरी हुई है उसमें और भी कई वजूहत हैं। हम ये कहते हैं तिब के अंदर फुलबेरी का इलाज भी बताना, फुलबेरी का क्या है? हाँ, फुलबेरी का इलाज भी मैं अब आपको बता देता हूँ। देखें, बेहतरीन चीज़ है, 2 चीज़ें हैं हमारे पास जो बेहतरीन चीज़ हैं। इसमें एक सौंफ और एक बापची, ठीक है। ये 2 देसी जड़ी बूटियाँ हैं। मिकदार भी बता रहे, ये हम वज़न लेना है, हम वज़न सौंफ और बापची इनको पिसवा लें और आधी चम्मच सुबह शाम अर्क के सौंफ के साथ लें। खाली मैदे या खाली मैदा? तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आपकी बॉडी के अंदर ये फुलबेरी, ये लिकोडर्मा पैदा होता है या जिसको हम बर्स कहते हैं, और ये बेहतरीन इसके अंदर कामयाब नुस्खा है। और हमारे पास पाकिस्तान में बहुत से मशहूर लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको अल्लाह पाक ने फुलबेरी में शिफा दी है। अच्छा। और फुलबेरी का तिब के अंदर इलाज मौजूद है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम तिब में कहते हैं कि जब एक मजाज किसी दूसरे मजाज पर गालिब होता है, यानी हमारी 4 खिलात है जिसके ऊपर हिकमत कायम है। एक दम, जिसको अरबी में खून को कहते हैं हम, दमवी मजाज। दूसरा बलगम, फेलगम जिसको हम कहते हैं। तीसरा सफरा, जॉइंटस के अंदर जो जिगर आपके अंदर प्रोड्यूस करता है, जहाँ हेपेटाइटिस ए और ई होता है जिसकी बॉडी में प्रोड्यूस, सफरा। और तीसरा सुदावियत, मेलाकोलिक टेम्परामेंट, जिसके अंदर आपको वसवसे, ख्याल, इंसैनिटी, दहशत, वहशत, ये सारे मामलात होते हैं। ये 4 खिलात में से जब कोई खिलत किसी दूसरी खिलत पर हावी होती है तो वहाँ इस किस्म की बीमारियाँ पैदा होती हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा हकीम साहब, ये तो हमने आपसे पूछ लिया, लेकिन जो बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन है आजकल, छोटे बच्चों को, उनकी ग्रोथ और कद को लेके बड़े मसाइल हैं वालिदैन के, जी कद नहीं बढ़ रहे, किस तरह की ग़िज़ा होनी चाहिए, किस तरह, मतलब कई दफ़ा कहते हैं जी कि बांस का मुरब्बा खिलाएंगे तो कद बढ़ जाएगा, तो हिकमत में इसका भी बता दें। जी अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने बताया कि बच्चों के अंदर जो चिड़चिड़ापन है, देखिए चिड़चिड़ापन की बहुत सी वजूहत हैं। सबसे जो अहम वजह चिड़चिड़ापन की है वो रात की नींद है।
ہمارے بچے راتوں کو لیٹ سو رہے ہیں. جب آپ رات کو لیٹ سوتے ہیں تو صبح اٹھیں گے ارلی اسکول کے لیے تو آپ کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے. جب اعصاب کمزور ہوتے ہیں تو قوت برداشت کمزور ہو جاتی ہے اور وہاں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. نمبر 1, ان بچوں کو آپ بادام اور کشمش کا استعمال کروائیں. جن بچوں کے اندر چڑچڑاپن ہے یا جو ہر وقت جو ہے نا وہ روتے رہتے ہیں, ان کو بادام اور کشمش دیں. ان کے اعصاب مضبوط ہوں گے تو قوت برداشت بھی مضبوط ہوگی. اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ قد کے لیے بہت سے لوگ پریشان ہیں. قد بہت دیکھیں, اگر تو والدین کا قد لمبا ہے اور بچے کا رک گیا ہے پھر تو اس کی ریزن ڈھونڈنی ہے. اگر والدین کا قد نارمل ہے تو وہ اگر توقع کریں گے کہ ہمارا بچہ عالم چنا ہوگا تو یہ ناممکن ہے. لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ بچوں کے اندر 22-23 سال تک قد بڑھتا ہے اور بچیوں کے اندر تقریباً 20 سال تک 19 سال تک قد بڑھنے کی خاصیت موجود ہے. جو بچے یا بچیاں قد کے حوالے سے پریشان ہیں ان کو ہم 2-3 چیزیں بتاتا ہوں. ایک تو وہ اولیوز کا استعمال کریں, گرین اولیوز, زیتون. دیکھیں عرب کے اندر کتنا استعمال ہوتا ہے, ان کے بچے بھی استعمال کرتے ہیں. تو زیتون کا کثرت سے استعمال کریں, اس سے ماشاءاللہ قد لمبا ہوتا ہے. کس طرح استعمال کرنا ہے زیتون کا یہ ہے کہ اگر تو بچے دودھ میں زیتون کا تیل ڈال سکتے ہیں تو وہ 1/4 ٹی اسپون سے لے کے ½ ٹی اسپون تک دودھ میں ڈال کے استعمال کر لیں. اگر وہ زیتون کا جو پھل ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ گرین اور بلیک ہوتے ہیں. بلیک جو ہے وہ ہمارے کھانوں کی چیزوں میں استعمال ہوتے ہیں, جو گرین ہے نا وہ ایز اے سیلڈ یوز ہوتے ہیں. تو 3 دانے گرین اولیوز کے بچے 2 ٹائم استعمال کریں, اس سے قد بڑھے گا. تیسرے نمبر پہ کھجوروں کا کثرت سے استعمال کریں. ہمارے یہاں صرف رمضان میں کھجوروں کا استعمال ہوتا ہے, عرب کے اندر سارا سال کھجوروں کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ کھجوروں کا استعمال, جن بچوں کا قد چھوٹا ہے انہیں 3 صبح اور 3 شام کھجوریں دیں تو ان کا قد بڑھے گا. بانس کا مربع کچھ لوگوں میں کچھ بچوں میں فائدہ نہیں دیتا چونکہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ ذرا سا بھی اگر بانس کا مربع کچا رہ جائے تو پیٹ میں درد کی شکایت ہوتی ہے. تو بچوں کو ایسی چیزوں سے پھر بچانا چاہیے. تو ہاں باقی اس کے اندر بہت سی ایسی ریسیپی ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس طب کے اندر ایک دوائی ہے مستگی رومی اور ایک دوائی ہے ازغن ناگوری. ان دونوں کا صفوف بچوں کے قد میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے. اور اس کو کس طرح یوز کرنا اور یہ بھی ہم مقدار لینا ہے؟ جی, ازغن ناگوری ایک شٹانگ لے لیں اور مستگی رومی وہ بھی 1 شٹانگ لے لیں. تقریباً یہ 1/4 چمچ صبح شام بچوں کو دیں. یہ میں ان بچوں کو کہہ رہا ہوں کھانے کے بعد 12-13 سال سے لے کے 18 سال کے درمیان جن کی عمر ہے. جب مرضی لے لیں, بیڈی ڈوز میں لے لیں. ماشاءاللہ 1-1.5 ماہ بعد بچوں کا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بڑی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور جی, بچوں کے پیٹ میں کیڑے بڑے زیادہ ہو جاتے ہیں, مائیں جو ہیں وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں اور سیرپ بھی وہ پلاتے ہیں, اس سے وامٹ ہو جاتے ہیں. کوئی گھر کا کوئی نسخہ بتا دیں کہ بچوں کی کوئی مٹی کھانے والے بچے بھی ہوتے ہیں, گاچی کھانے والے بچے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے پیٹ کے کیڑوں کا بتا دیں, ملاپ جسے کہتے ہیں. جی بالکل. بچوں اس میں یہ کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو لائم واٹر بچوں کو دینا شروع کر دیں. اچھا, لائم واٹر جو ہے نا بیسیکلی چونے کا پانی جس کو ہم کہتے ہیں, چونے کا پانی جب بچے پئیں گے تو وہ بنانا کس طرح, چونا لینا ہے بس, وہ پانی کے اندر چونا ڈالنا ہے اور اس کا پانی بچوں نیچے پھینکتے ہیں وہ. جی ایبسلیوٹلی. یہ لائم واٹر ہے جو بچوں کی ہیلتھ کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے. ہمارے جتنے گرائے واٹر بنتے ہیں وہ اس کا کتنی چمچ ڈالنی چاہیے؟ وہ مثال کے طور پہ 1.5 لیٹر کی بوتل میں نا اس کی 1 ڈلی ڈال لیں 1 چمچ کے برابر. تو نقصان تو نہیں, کوئی نقصان نہیں کرتا وہ. اچھا. اسی طرح جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں ان کو آپ ہماری ایک ارک ہوتا ہے, ارک شاطرہ, وہ پلانا شروع کر دیں. بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں گے. وہ پلانا کس طرح؟ وہ 2 چمچ دن میں 3-4 بار بچوں کو دیں ارک شاطرہ, تو الحمدللہ پیٹ کے کیڑوں سے ختم ہو جائیں گے. نظریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں, نظر کی کمزوری ہے مطلب کہ ینگ لوگوں کے اندر. جی, تو وہ اس حوالے سے کیا چیزیں کھائیں؟ نظر کے دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نظر کمزور کیوں ہو رہی ہے. ایک یہ کہ جو ہمارے بہت زیادہ جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے IT ڈپارٹمنٹ سے ہے, پروفیسرز ہیں جن کا دماغی کام ہے, ایک تو ان کی نظر کمزور ہوتی ہے. دوسرا وہ بچے جو موبائل کا ایکسیس یوز کرتے ہیں تو ان کی نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں ہمارے پاس طب کے اندر بہت سے خمیرہ جات ہیں. جیسے گاؤ زبان ہے, ہمارا ایک مین انگریڈینٹس ہے. گاؤ زبان امبری خمیرہ ہے جو قرابہ دینی ہے. بہت سے لوگ بنا رہے ہیں, بہت سے کم. یہ آدھا چمچ صبح شام کھائیں تو آپ کے برین کے جتنے ایشوز ہیں, یاداشت کے جو ویکنس ہے یا یاداشت کمزور ہے, شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم میموری آپ کی ویک ہے, تو خمیرہ گاؤ زبان امبری کا 1 سے 1.5 ماہ استعمال بچوں میں 1/4 ٹی اسپون BD ڈوز میں اور بڑوں میں ½ ٹی اسپون BD ڈوز میں دیں. 1 ماہ کے اندر وہ آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور دوسرا آپ اس میں جو ہمارے پاس فش کیپسول ہیں فش آئل کے, وہ آپ کی میموری کو بڑا شارپ کرتے ہیں. تیسرا آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں کہ میں ان بچوں کو جن کی یاداشت کمزور ہے, چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں, ان کو میں کہتا ہوں آپ مسواک کرنا شروع کر دیں. مسواک کرنے سے بھی آپ کی میموری
تیز ہوتی ہے. اچھا یہ دیکھیں اللہ کی سنت رسول بھی ہے, ثواب کا ثواب, اجر کا اجر. اور جن کی یاداشت کمزور ہے ان کو یہ آپ کے توسط سے تحفہ دے رہا ہوں کہ وہ مسواک کرنا شروع کر دیں. 10-15 دنوں میں آپ محسوس کریں گے جو چیزیں بھول جاتے ہیں, نماز کی رکعات بھول جاتے ہیں, یا کوئی چابی رکھی ہے, یہ تھوڑی دیر پہلے کسی نے اپنا نام بتایا وہ بھول گئے ہیں, تو الحمدللہ یہ عادت ان کی ختم ہو جائے گی. بڑی خوبصورت بات, میں کہتا ہوں کمال کرتی ہے. اچھا حکیم صاحب, چھوٹی مکھی کا شہد یا بڑی مکھی کا شہد, اس کے فائدے بتا دیں جی, اور اس کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے؟ جی شہد کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مہینے میں 3 دن صبح نہار میں شہد چاٹ لے گا وہ پورا مہینہ موذی امراض سے بچا رہے گا. یہ حدیث کا مفہوم ہے. مہینے کے سٹارٹ میں, جیسے مہینہ سٹارٹ ہوا ہے, پہلے 3 دن, پہلے پورے مہینے میں 3 دن اس نیت سے شہد چاٹ لے گا کہ میں موذی امراض سے بچ جاؤں, تو اس کو کوئی موذی امراض گھیرے گا. یار کیا یعنی یہ حدیث کا مفہوم ہے. تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ مہینے میں چلیں, ریگولر نہیں, مہینے میں 3 دن صبح نہار منہ آدھی چمچ شہد لے لیا کریں. اور شہد ہمارے لیے شفا بھی ہے اور دعا بھی ہے, دوا بھی ہے. چھوٹی مکھی کا ہو چاہے بڑی مکھی. جی چھوٹی مکھی کا شہد تو نایاب ہو چکا ہے, چونکہ اب آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر اتنی انڈسٹریاں لگ گئی ہیں کہ یہ بڑی لطیف ہوتی ہے چھوٹی مکھی, اور بڑی جو ہے نا وہ حساس قسم کی ہوتی ہے. تو اب یہ گاؤں دیہاتوں میں جا چکی ہیں اور پہاڑی علاقوں میں جا چکی ہیں. اب شہر کے اندر بڑی مکھی کا شہد تو مل جاتا ہے, لیکن چھوٹی مکھی کا شہد ان کا ہے. فائدہ دونوں ہی ہے. دیکھیں اس میں کوئی شرط نہیں ہے چھوٹی یا بڑی. جو چیز نایاب ہوتی ہے لوگ اس کو ذرا اس کی قدر زیادہ کرتے ہیں. ادروائز شہد کا حکم ہے, شہد چاہے چھوٹا ہو, چاہے بڑا ہو, چاہے جنگلی ہو, چاہے فارمی ہو, اس میں شفا ہے. کلونجی کا کھانے میں استعمال کیسا ہے, اور یہ ہمارے صحت کے لیے کتنی اثر انداز؟ جی کلونجی کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر موت کا بھی علاج ہوتا تو شاید اس سے ہوتا. یعنی جی یعنی اس میں اللہ نے ایسی شفا رکھی ہے کہ کل بیماریوں کا علاج موجود ہے کلونجی کے اندر. کالے دانے کے بارے میں جو ہماری حدیث ہے, اور کلونجی کو میں آپ کو بتا دوں کہ 3 چیزیں ہمارے پاس ایسی ہیں جس کا رات کو اگر آپ پانی, آج کل آپ کو پتہ ہے کہ پری ڈائبٹیز کے بہت ایشوز ہیں, تو آپ رات کو سوتے ہوئے ایک گلاس پانی لیں, اس میں 1 چٹکی کلونجی ڈال دیں, اور 1 چٹکی میتھی دانہ اور 1 رنگ والی دار چینی, جو ایک ہوتی ہے چھال والی دار چینی, ایک ہوتی ہے رنگ والی دار چینی. اس کی ایفیکیسی کمپیریٹیولی چھال والی دار چینی کے 60% زیادہ ہوتی ہے. وہ جو ایک تو لمبی سے ڈنڈی, ہاں جی ڈنڈی نما ہوتی ہے نا, اور ایک گول گول ہوتی ہے. ایک گول گول جو گول گول دار چینی ہے نا, وہ بہترین دار چینی ہے. وہ سری لنکا سے ہوتی ہے امپورٹ, اور پاکستان میں موجود ہے, اور اس کا رزلٹ آپ کی کولیسٹرول کے لیے بہترین ہے. اچھا میں عرض کر رہا تھا جو شوگر پری ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں جن میں پہلے سے مطلب چیزیں آ جاتی ہیں, پری ڈائبٹیز کی نشانیاں کیا ہیں یہ بھی صاحب؟ جی پری ڈائبٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ہر وقت تھکی رہے گی, آپ کو کھانے کے بعد غنودگی ہوگی, اور آپ کو نا پیشاب کثرت سے آئے گا. اور شوگر ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے کی یہ علامات جب آپ کو محسوس ہو رہی ہیں تو آپ اپنا 3 ماہ والا ٹیسٹ کروائیں, HbA1c, جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا لیول کتنا ہے. تو اس میں الحمدللہ آپ کو یہ جو میں نے نسخہ بتایا ہے کہ 1 گلاس پانی, 1 چٹکی کلونجی, 1 چٹکی میتھی دانہ, اور 1 ٹکڑا دار چینی کا, اس کو رات کو بھگو کے رکھ دیں, صبح اس کو ابالنا نہیں ہے, اس کو چھان کے پون کے پانی پی لیں. الحمدللہ سر یہ آپ ساری زندگی پئیں, یہ آپ کی باڈی کی دردیں ختم کرے گی. اس میں شفا ہے, یہ زہروں کا علاج ہے, اور شوگر جیسے موذی مرض آنے والے ہو رہے ہوں تو غائب ہو جاتے ہیں. یا خوبصورت علاج بتا دیے سر, اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے کہ شوگر نہیں ہوگی آپ کو, چاہے فیملی میں جتنی بڑی ہے, لیکن یہ نقص کا بڑی بات ہے. حکیم صاحب بڑا اچھا لگ رہا ہے, آپ پہلے کہاں تھے یقین کریں, مطلب کمال چیزیں آپ بتا رہے ہیں. اچھا بچوں کو لے کے, پیدائش کو لے کے بڑے مسائل ہیں, جن کے گھر اولاد نہیں ہو رہی. اب بڑے بڑے دیواروں کے اوپر اشتہارات ہوتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ شرطیہ پیدا ہوگا, حکیم صاحب کے پاس آ جائیں. اب پتہ نہیں وہ کیا ہوتا ہے, کئی فراڈ ہے, کوئک بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, آپ بتا دیں کہ اگر دونوں کے اندر, عورت کے اندر مسائل ہوں یا مرد کے اندر ہو, دونوں کا الگ الگ علاج بتا دیں, علاج غذا کے ذریعے کہ کیا ہو سکتا ہے, اور کتنی دیر میں وہ بچے کی طرف جو ہے وہ کنسیو کر سکتے ہیں. جی دیکھیں یہ ٹیکنیکل ڈیزیز ہوتی ہیں, مرد عورتیں اس میں برابر کے شریک ہیں. پہلے وقت میں عورت کو صرف جو ہے نا اولاد نہ ہونے کا جو ہے نا وجہ ٹھہرائی جاتی تھی. اب جدید میڈیکل سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جتنا عورت کے اندر نقص ہے اس سے کچھ زیادہ مرد کے اندر نقص ہے. اس کے اندر سر ایک چیز یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کو چاہیے کہ اگر آپ کی شادی کو 1 سال گزر چکا ہے اور اولاد نہیں ہے, تو پھر آپ اپنے جو کنسلٹنٹ ہیں, آپ کے معالج ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کا
سیمنز انالیسس کا ٹیسٹ کروائیں گے. 4 دن کے گیپ سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مردوں میں, سیمنز انالیسس کا, جس کے اندر آپ کی موٹیلٹی, آپ کا سلگش لیول, آپ کا ایم موٹائل, یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور اسی طرح عورتوں کے اندر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے اسپیسیفک ڈیز کے اندر کہ کیا وہ ایگ بن رہے ہیں, ایگ کی کمزوری, ایگ نہ بن رہے ہوں, یا ہارمونل ڈسبیلنس کی ایشوز ہوں, یا عورت کے اندر یوٹرس بلکی ہے, یا اس کی فیلوپین ٹیوب کی ایشوز ہیں, جو قاذف نالیاں ہیں وہ بلاک ہیں. تو یہ تمام چیزوں کو یہ ڈیپینڈ آن, جی سم ٹائم پولیسسٹک اووریز کے ایشوز آتے ہیں جس سے اولاد نہیں ہوتی, سم ٹائم فیبرائڈز ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل ایشو ہے, یہ اس کی بحثیت مجموعی ہم اس کی دوائی اس طرح بتا نہیں سکتے جب تک پیشنٹ کی پراپر ڈائگنوز نہ ہو. بالکل. تو اس لیے مریض کی تمام معلومات, پانی کی جو تھیلیاں بن جاتی ہیں, پانی کی تھیلیاں بننے کی وجوہات دیکھیں, ہم نے جتنی غذا تو ہوگی نا, جی غذا بالکل. اس کے اندر مکو کا جو ساگ ہے, مکو کا پیلک کا ساگ جس کو ہم کہتے ہیں, مکو کا ساگ بہترین چیز ہے. اس کے اندر جی اور دوسری چیز اس میں جو میں نے ابھی آپ کو کہوا بنایا ہے, کلونجی, میتھی دانہ اور دار چینی, یہ جن کو سسٹ کے ایشوز ہیں وہ بھی یہ پینا شروع کریں تو سسٹ ان کے ختم ہو جائیں گے. چاہے خونی ہے جی, اس میں ہیموجیٹک اور یہ جو آپ کی واٹری, دونوں سسٹ اس میں فائدہ ہوتا ہے اس کی کعوے کے ساتھ. الحمدللہ کمال جی, ایک ہی کعوے سے کیا ہاں اللہ پاک نے دیکھیں ایک جڑی بوٹی میں اللہ نے کئی امراض کا علاج رکھا ہے. اسی طرح آپ مرد اگر ان کے اندر جراثیم کی کمی ہے تو سنگاڑے آتے ہیں ہمارے پاس, اس کا پاؤڈر استعمال کرنا شروع کر دیں. سنگاڑوں کا تو بڑا فائدہ, وہ بہترین چیز ہے اولاد کے لیے بھی اور کمر درد کے لیے بھی, اور اس کے اندر مردانہ طاقت بھی موجود ہے. اللہ پاک نے سنگاڑوں کے اندر ایک ایسی طاقت دی ہے جو مرد کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور خوراک بھی ہے. اچھا, جن کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے اور ڈائبٹیز جب آپ کی کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو پھر ساتھ ہی مردانہ کمزوری کا بھی جو ہے نا ایک مسئلہ ساتھ جڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ انسان ڈپریشن یا انزائٹی میں چلا جاتا ہے. جی بالکل. اس کا علاج بتا دیں کہ وہ کس طرح کا علاج کرے تاکہ اس کی مردانہ کمزوری میں مسئلہ نہ ہو, جس سے وہ انزائٹی میں نہ. جی, جو ہمارے لوگ ڈائبٹیز پیشنٹ بہت دیکھیں, یہ ان میں ہوتا ہے جو بہت زیادہ جو ہے نا جن کی شوگر زیادہ رہتی ہے اور ان کا لائف سٹائل نہیں وہ اپنا بدلتے. تو ایسے پیشنٹ جن کو شوگر کی وجہ سے جن کی فزیکلی, مینٹلی اور سیکشلی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ صبح کی سیر کا اہتمام کریں, نمبر 1. اور نمبر 2, عرق گلاب. طب کے اندر ایک عرق ہے گلاب کا عرق, جس طرح گلاب کے پھول ہیں, وہ صبح شام آدھا کپ پئیں تو ان کی شوگر الحمدللہ بہتر ہو جائے گی. اور شوگر کنٹرول ہونے سے ان کے جتنے بھی اعصابی عضلاتی مسائل ہیں الحمدللہ وہ ریکور ہوں گے. صلہ جیت آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ ہر بندے نے جو ہے نا دکان کھول لی ہے. ایک تو صلہ جیت کا استعمال بتا دیں, ہر کوئی کر سکتا ہے, اور اس کے فائدے اور نقصانات بتا دیں. جی, صلہ جیت بیسیکلی اچھی چیز ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صلہ جیت کے نام پہ پتھر بک رہا ہے مارکیٹ میں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ, اور دوسرا یہ کہ اس کی تعریفیں اتنی بتا دی گئی ہیں کہ یہ بزرگوں کو ہم دیتے تھے بطور دوا, آج کل نوجوان اس کو جو ہے نا وہ شوق سے کھا رہا ہے. اور اس کے اندر نقصان کیا ہے, قبض ہو جائے گی شدید, اور خشکی اتنی بڑھ جاتی ہے, وہ لوگ اپنی مرضی سے اس کی خوراک تعین کر کے کھائی جا رہے ہیں, اور اس کے بعد میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ اطباء کے پاس کہ جی ہم نے کھائی تھی تو یہ مسائل بن گئے, اور جگر میں گرمی ہو جاتی ہے. صلہ جیت بھی بڑھ جاتا ہے. جی, صلہ جیت بہت گرم, یہ بیسیکلی لاوا ہے. یہ پتھر کے درمیان سے ایک لاوا نکلتا ہے, ایک ایسی رطوبت نکلتی ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن یہ بوڑھے لوگوں کے, لیکن یہ 50 سال سے زائد کے جو لوگ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. 50 سال سے جو چھوٹے ہیں وہ اپنے معالج کے مشورے سے کریں گے. اور اس کی خوراک آپ کو بتا دوں, کالی مرچ کے برابر اس کی خوراک ہے, اور دودھ اس کے ساتھ کم از کم 1.5 پاؤ سے آدھا کلو دودھ پینا ہے. پھر یہ آپ کو جزے بدن بنے گی اور آپ کی باڈی کو موافق آئے گی. اگر آپ نے اس SOPs کے علاوہ استعمال کریں گے تو باڈی میں کہیں نہ کہیں سائیڈ افیکٹ کریٹ کر دے گی. سائیڈ افیکٹ لوگ پانی کے ساتھ بھی ڈال کے لیتے ہیں. اچھا, اس کو لینے کا مطلب ہونا کیا کہ ایک دانے کو دودھ میں ڈالنا ہے؟ اس کو کالی مرچ کے برابر دانہ لے کے اس میں دودھ جب آپ گرم کر رہے ہیں اس میں ڈال لیں, یہ کسیلی ہوتی ہے ذائقے میں. یا اس کو آپ اس طرح کر لیں, پتاشا لے لیں, یا آپ کوئی بھی میٹھی چیز کے ساتھ پتاشے میں مکس کر کے آپ کھا لیں, اوپر سے دودھ پی لیں. اب باوجدار بتاتے ہیں پتاشے کے کیا فائدے ہیں. جی, پتاشے میں مکس کر کے اس کو اوپر سے کوسا دودھ پی لیں. وہ ایک میرے خیال سے میں پنجابی میں بول دیتا ہوں, وہ اک دا ایک پودا ہوندا ہے, اک دا, ان دا دودھ پتاشے تے لا کے کھان دا کوئی فائدہ ہے؟ کہندے نے جی مردانہ کمزوری دا سب تو بڑا علاج. اصل میں آک کے پودے کی احتیاط بھی ہے اور فائدے بھی بہت ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو توڑتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرے کی چھینٹ آپ کی آنکھ میں پڑ گئی نا تو آپ کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے.
ایک تو یہ چیز احتیاط بحیثیت طبیب میں بتا رہا ہوں لوگوں کو. دوسرے نمبر پہ آگ کا جو پودا ہے اس کا دودھ یا اس کی کمپلیں آج کل کی ایک بڑا پھیلا ہوا مرض ہے IBS اریٹیٹ بال سنڈروم, جس کے اندر کھانے کے فل فور موشن آ جاتا ہے بچوں کو, اور کھائی ہوئی غذا جو ہے وہ جزے بدن نہیں بنتے بلکہ کچی غذا آپ کی باڈی سے خارج ہو جاتی ہے, جس کے ساتھ آپ کی کئی نیوٹریشن ضائع ہوتی ہیں اور آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے. تو یہ جو آگ کا آپ نے ذکر کیا پودے کا, اس کا دودھ اس کا تریاک ہے. اس کو لینا کس طرح ہے؟ دیکھیں اس کو ہم مختلف دوائیوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے دودھ کو جو ہے نا کچھ 3-4 دوائیاں ہیں اس کے اندر چرپ کر کے تو اس کی گولی بناتے ہیں. وہ گولی آپ کے پاس ہے تو آپ کریں جی رابطہ حکیم صاحب سے. جی انشاءاللہ, اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا ڈفرینٹ قسم کے مارکیٹ میں آئل بھی آ گئے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لے کے بڑے ہی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے سائز بڑھانے کے چکر میں. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن آپ سمجھ گئے اشارتاً, کیونکہ ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں. وہ سائز بڑھانے, کیا سائز بڑھ سکتا ہے؟ حکمت میں علاج ہے نہیں ہے, آج بتا دیں. دیکھیں یہ آپ پینس کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح قد بڑھنے کا ایک مقررہ وقت ہے, اسی طرح جسم کے کچھ ایسے ریپروڈکٹیو آرگن ہیں جو 25 سال کے بعد ان کے اندر گروتھ ناممکن ہے. نہیں ہوتی. جتنے بھی اشتہاری لوگوں کے پاس وہ ہزاروں روپے ضائع کر رہے ہیں وہ صرف ضائع کریں گے. اور کچھ چیزیں جینیٹکلی ہیں. اگر جینیٹکلی اگر انسان کا پینس یا اس کا ریپروڈکٹیو آرگن ویک ہے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر اس کی غلطیاں کوتاہیوں کی وجہ سے, ماسٹربیشن کی وجہ سے, یا اس نے مس یوز کیا ہے ارلی ایج میں, تو اس صورت میں طب کے اندر کچھ ایسے آئل موجود ہیں اور کچھ ایسی جڑی بوٹیاں موجود ہیں جو اس کی اسٹرینتھ کو بہتر کرتی ہیں اور وہ اپنی نارمل پوزیشن میں آئے گا, بلکہ یہ نہیں ہوگا کہ نارمل سے اوپر تجاوز کرے گا. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہونی چاہیے. اچھا خوراک اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے نا بہترین چیز ہے, یہ جو مٹن ہے ہمارا, مٹن اس کے لیے بہترین چیز ہے. مٹن کا استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا اس کے اندر آپ کھجوروں کا استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا اس کے اندر آپ جو ہے نا سالم مصری, ایک صفوف ہے, ایک بیسیکلی پتھر ہوتا ہے انڈین, سالم مصری, اس کو پیس کے آدھی چمچ صبح شام کھانے سے یہ جو مسائل ہیں اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ جو بہی کا مربع ہے, جی اس کے ہمارے جوڑوں کے لیے کیا فائدہ مند ہے جی؟ بہی کا مربع بیسیکلی دل کو طاقت دیتا ہے, اور جو چیز دل کو طاقت دیتی ہے تو جب دل آپ کا بلڈ سرکولیٹ کرے گا تو آپ کے پورے آرگن میں سپلائی ملے گی. جوڑوں کے والے سے کوئی اس کا ڈائریکٹ ریفرنس نہیں ہے, لیکن دل کے پٹھوں کو یہ مضبوط کرتا ہے. کئی شادی شدہ حضرات ہیں بیچارے جن کو یہ مسائل ہیں, انزال کے ہیں, جی ٹھیک ہے, ٹائم سے پہلے ایجیکولیشن ہو جاتی ہے, یہ بڑے مسائل ہیں. وہ بیچارے کیا کریں, اپنی ڈائٹ کس طرح کریں, یا کوئی میڈیسن کھانی پڑتی ہے؟ اصل میں جو پری میچور ایجیکولیشن جس کو ہم صورت انزال کہتے ہیں طب کے اندر, یہ گرم خوراک کی وجہ سے ہوتا ہے اور بہت زیادہ گرم چیزیں لوگ کھاتے ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں کو اپنے مزاج کا نہیں پتہ, کچھ لوگوں کا مزاج بھی گرم ہے, وہ خوراک بھی گرم کھاتے ہیں, تو وہاں پہ بیماریاں پیدا ہوں گی. وہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا مادہ رقیق ہو جاتا ہے, اور جب مادہ رقیق ہو جائے گا تو ٹھہراؤ نہیں ہوگا, وہاں صورت انزال جیسے مودی امراض پیدا ہوں گے. مادہ گاڑھا کرنے کے لیے کون سی خوراک کھانی چاہیے؟ جی میں نے وہی عرض کیا, اس کے اندر سنگاڑے کا پاؤڈر استعمال کریں. اس کو لینا کس طرح ہے؟ سنگاڑے کا پاؤڈر یہ کہ آدھا کلو آپ سنگاڑے خشک لے کے اس کو پسوا لیں, اور 1 چمچ صبح شام اس کو, چاہے آپ اس کی کھیر بنا لیں 1 پاؤ دودھ میں, یا 1 چمچ آپ کوسے دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ لے لیں, اور اسی طرح 1 چمچ شام کو 5-6 بجے لے لیں. تو اس سے آپ کے یہ جو مسائل ہیں یہ الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا ایک کانجی کا جو جوس ہے, شربت ہے جو ہم کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جس کے بڑے فائدے ہیں. کانجی بیسیکلی ٹھنڈی ہوتی ہے اور جگر کے لیے بڑی مفید چیز ہے. اور کانجی جو ہے نا آپ کو جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں, یا بعض ہماری بچیاں ہیں, فیملی فیمیلز ہیں جن کو ہارٹ فلیشز کے ایشوز ہیں ڈیو ٹو ہارمونل ڈس بیلنس, ان کے لیے کانجی بہترین نعمت ہے. آپ کے ہاتھ پاؤں جلنا, آپ کے کانوں سے سینک نکلنا, آپ کے پاؤں سے سینک نکلنا, اس میں ختم ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. اچھا ناریل کے دودھ کی دہی کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے بتائیں جی حکمت کے اندر فائدے کیا ہیں, اور یہ اگر پاکستان کے اندر بنانی ہو تو بنانی کیسے ہے یہ دہی؟ جی ناریل کا بیسیکلی, ناریل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو حاملہ خواتین ان کو ناریل کا پانی پلایا جاتا تھا کہ بچہ خوبصورت پیدا ہو. اچھا جی, اور ناریل آپ کے چہرے میں آپ کی شگفتگی پیدا کرتا ہے, اور ناریل کی کھیر جو ہے نا آپ کے اعصاب کے لیے, آپ کے پٹھوں کے لیے, آپ کے اوور آل جو ہے نا آپ کی باڈی کی ایک نیوٹریشن ہے. اس کا وہی طریقہ کار ہے کہ ناریل کو جو ہے نا آپ باریک اس کو
کاٹ کے کدوکش کر کے تو اس کو دودھ میں جس طرح عام کھیر بنتی ہے اس طرح اس کی کھیر بنا لیجیے. دہی بھی بناتے ہیں آج کل, جس کا دہی بھی بنتا ہے ناریل کا, بالکل ایسی وہ جمع دیکھیں اس میں دودھ میں ڈال کے اس کو آپ نے جھاگ دینی ہے اور اس کے اوپر اس کی وہ کر دینی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مرچوں کے ساتھ بھی بن جاتا ہے, تو وہ بھی بڑا فائدہ مند ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا حکیم صاحب, جو مسائل قطرے آتے ہیں, جی جی, ان قطروں کا کوئی علاج ہے؟ قطروں کا پیشاب کے بعد, جی پیشاب کے بعد کچھ لوگوں کو شوگر کی وجہ سے ڈراپس آتے ہیں, کچھ لوگوں کو ویسے ہی ویکنس ہوتی ہے بلیڈر کی مثانے کی جس کی وجہ سے قطرے آتے ہیں. اس کے اندر ہمارے یہ کالے جو تل ہیں, سفید تل اور شکر کو ہم وزن لے کے صبح و شام استعمال کرنے سے جو قطروں کی بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سفید تل اور شکر کو ہم وزن لے کے اس کو پسوا لیں, نہ بھی پسوائیں تو ویسے ہی لے لیں, آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام, تو قطرے جو ہے نا وہ رفع ہو جاتے ہیں. یرکان کا پیلا یرکان پیلیا ہو جانا, جی جی ٹھیک ہے, پھر کالا یرکان, اس کا حکمت کے علاوہ نا مجھے لگتا ہے کہ بہتر علاج کوئی نہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہیپاٹائٹس اے, ای اور سی, اس کو جوائنٹس کہتے ہیں, جس کو ہم طب کے اندر یرکان اصفر کہتے ہیں. اسی طرح جو کالا یرکان ہے, ہیپاٹائٹس بی, سی اور بھی اس میں آ گئی ہیں کیٹیگریز, اس کو ہم کہتے ہیں یرکان اسود, کالا یرکان. یہ جو پیلا یرکان ہے نا جوائنٹس, اس کے اندر ہمارے پاس گھر کے اندر کچن ریسیپی میں زیرہ سفید ایسی چیز ہے کہ کسی کو بھی اگر یرکان ہو گیا ہے, کراچی میں ہم پیلیا کہتے ہیں اس کو, پیلا یرکان, ایک بڑا چمچ رات کو آدھے گلاس پانی یا 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں, صبح چھان کے پون کے صرف پانی پینا ہے. 3 دن بعد جو آپ کے انزائم لیور کے ہزاروں کی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں, وہ 3 دن بعد ریورس ہونا شروع ہو جائیں گے. یعنی زیرہ سفید اللہ پاک کی ایسی نعمت ہے جو جگر کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے اور جگر کے فنکشن کو فوری طور پہ ایکٹیو کر دیتا ہے. کالے یرکان کو, کالا یرکان بیسیکلی ایک وائرل ڈیزیز ہے, اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہے اور اس کے اندر پورے ٹیسٹ ہوتے ہیں. یعنی آپ جینوٹائپ کروائیں گے, پھر اس کے آپ پی سی آر کروائیں گے کہ کوالٹیٹیو کوانٹیٹیو کروائیں گے, اس کے بعد اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ بھی حکمت میں بھی ہے, حکمت میں اس کا بہترین علاج موجود ہے کالے یرکان کا الحمدللہ. اچھا بڑی بات ہے جی, اور کافی چیزیں ہم نے ان سے پوچھ لی ہیں اور دل کر رہا ہے کہ اس کو اور مزید لمبا کریں, لیکن ٹائم کی قلت ہے. ابھی یہ عمرے پہ جا رہے ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں ان کے ساتھ ایک مکمل سیریز رکھوں. ابھی بہت سارے مسائل ہیں, خواتین کے مسائل کی ایک پوری لسٹ ہے میرے پاس, جو میں بیٹھوں ان کے پاس تو وہ تو کئی گھنٹے چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ اب سیریز وائز آپ کے ساتھ کیا جائے یہ پروگرام. آپ آ جائیں عمرے سے واپس, تاکہ اب اگلا جو ہم کریں گے وہ خواتین کو لے کے چلیں گے, جس میں ہم سکن ایشوز, ان کے جو پریگنینسی کو لے کے ایشوز ہوتے ہیں, ہارمونل, وہ سارا ہم لے کے چلیں گے اور اس کا کچن کے اندر علاج بتائیں گے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے خواتین کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں وہ بھی. اس کے بعد پھر ہم نوجوانوں پہ آئیں گے اور اس طرح ہم ایک پوری ایک سیریز لے کے چلیں گے. تو یہ آج کا پوڈ کاسٹ ہے, امید کرتا ہوں آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. آپ اپنے کسی بھی رشتہ دار کو جس کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں. اپنے میزبان زین آصف کی اجازت, اللہ حافظ.